औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में रह के अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में सबक नंबर 1 जो कि है नज़म हम, उसके कुछ बंद का मुताला किया था, उसकी तशरीह समझी थी। आज दूसरी क्लास में हमारी हम की बकिया बंद की हम तशरीह पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तो चलते हैं हम अपने हम की जानिब। हम का अगला बंद है, मेरे रास्ते में हो अगर मैदान, मेरे रास्ते में हो अगर मैदान, या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरघट हो या कब्रिस्तान, कोई मरघट हो या कब्रिस्तान। मरघट बेटा उस जगह को कहते हैं जहाँ हिंदू नॉन मुस्लिम्स जो है अपने मुर्दों को जलाया करते हैं। मुसलमान अपने मुर्दों को दफनाते हैं कब्रिस्तान में और हिंदू जो है मरघट में जलाया करते हैं। ना ख़ता हो मेरी ओसा, ना ख़ता हो मेरी ओसा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। इस बंद में बच्चों शायर कह रहे हैं कि अगर उनके रास्ते में खाली मैदान आ जाए, कुछ भी ना हो, इनके पास ना खाने पीने का सामान हो, ना कोई शे हो, हर तरफ खाली मैदान या सहरा नज़र आ रहा हो, या कोई पुराना खंडर पुरानी हवेली में जहाँ चले जाएं। हमें पुरानी हवेलियों में जाने से डर लगता है। अगर शायर कह रहे हैं कि कोई पुरानी हवेली या पुराना खंडर इलाका भी इनके रास्ते में आ जाए, या कोई मरघट या कब्रिस्तान। उम्मूमन कब्रिस्तान और मरघट जैसी जगहों से जब आम इंसान का गुज़र होता है तो वहाँ एक खौफ सा तारी हो जाता है। यकीनन आप लोगों में से कभी कब्रिस्तान का गुज़र हुआ हो तो आप लोग भी हमारे अंदर एक खौफ तारी हो जाता है। तो शायर कहते हैं कि ऐसी जगहों से भी अगर मेरा गुज़र होता है तो मेरे होश खोते नहीं हैं, मैं डरता नहीं हूँ, मैं अपने होश संभाले रखता हूँ, क्योंकि मेरा यकीन है कि हर हाल में हर जगह पर अल्लाह मौजूद है और वो मेरे साथ है। बच्चों, अब हम अगले बंद की जानिब चलते हैं। जो बयाबां हो गुज़र मेरा, जो बयाबां हो गुज़र मेरा, बयाबां मीन्स रेगिस्तान। ठीक है बच्चों, बयाबां रेगिस्तान को कहते हैं। जो बयाबां हो गुज़र मेरा, या समंदर पे हो सफ़र मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी तू ही कोई जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। अब शायर कहते हैं कि चाहे मैं अपना घर बाहर छोड़कर रेगिस्तान जैसी सहरा, ऐसी तपती जगह जहाँ पर धूप ही धूप होती है, जहाँ पानी की भी बहुत किल्लत होती है, चाहे वहाँ मैं रहने चले जाऊँ, या समंदर में गहरे समंदर पे अगर मैं सफ़र करने लग जाऊँ जहाँ चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता है, या मैं अपने घर से बहुत दूर निकल जाऊँ जहाँ मुझे घर से वापसी का कोई मंज़र नहीं नज़र ना आता हो, रहे फिर भी तू ही जिगर मेरा, तब भी ऐसी हालत में भी शायर कहते हैं कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का आसरा होगा, कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं बंद के आखिरी बंद की जानिब, जिसमें शायर मोहम्मद इस्माइल मीठी साहब कहते हैं, जबकि दरिया में आए तुग़यानी, जबकि दरिया में आए तुग़यानी, तुग़यानी मतलब सैलाब, जब दरियाओं में सैलाब आ जाए और हाथी दबाव हो पानी, पार खेवा न हो बआसानी, मुझको अंदेशा हो न हैरानी, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। इस बंद में शायर कह रहे हैं
کہ جب سمندروں میں طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے تو، اور اتنا پانی ہو کہ ہر کچھ ڈوبا جا رہا ہو، ہر طرف ہی مشکلات ہو اور کوئی آسانی کا ذریعہ ہی نظر نہ آتا ہو، اس وقت بھی مجھے کوئی شک نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ مطلب شبہ ہونا، کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی حیرانی ہوگی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں گے، جیسے بھی مشکلات ہوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے بآسانی ان تمام مشکلات میں نکال دے گا۔ اس بند میں کا مرکزی خیال یہ ہے کہ بچوں، شاعر نے اللہ تعالیٰ پہ اپنا پورا عقیدہ ظاہر کیا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ چاہے وہ ریگستان سے گزر جائیں یا قبرستان سے گزر جائیں، یہ کھنڈر جگہوں پہ گزر جائے، یا سمندروں میں طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ان کا یقین ہے، چاہے کیسی بڑی بڑی مشکلیں ان کے سامنے ہیں، لیکن ان کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک واحد ذات ہے جو مشکل کشا ہے، جو ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، جو ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے، جو تمام تکالیف کو دور کرنے والا ہے۔ ہر مشکل میں صرف اور صرف ایک واحد اللہ کی ہی ذات ہوتی ہے جو ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ بچوں، آج ہم نے اپنی سبق نمبر 1 جو کہ نظم ہے، ہم اس کی تمام بند کی تشریح کر لی۔ اب ایک دفعہ ہم کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا تاکہ اس کی پڑھائی ریڈنگ آپ کو آسانی سے آ جائے۔ اس کے بعد جس طریقے سے میں پڑھ رہی ہوں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، ٹھیک ہے؟ نوٹ کر لیں، ہر لفظ کو سمجھ لیں۔ اسی طرح ایک چھوٹ ویڈیو بنا کے آپ بھی مجھے اس کی ریڈنگ کر کے بھیجیں گے تاکہ ہم آپ کی ٹیچر سن لیں کہ آپ لوگوں نے ریڈنگ کس طریقے سے کی ہے۔ چلیے میں پڑھتی ہوں۔ حمد ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، شام کا وقت ہو یا سویرا ہو، چاندنی ہو یا گھپ اندھیرا ہو، میں نہ آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیکن پرہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت آندھیوں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیروں کو دے اکھیر ہوا، میرے دل میں نہ ہو خوف اصلاح، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، چاند سورج کا دیکھ کر گہنا، میرے ہمجولیوں کو ہوئے کھٹکا، میرے ہمجولیوں کو ہے کھٹکا، لوگ کرتے ہیں خوف کا چرچا، پر مجھے اس کی کچھ نہیں پرواہ، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، میرے رستے میں ہو اگر میداں یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگٹ ہو یا قبرستان، نہ خطا ہو میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، جو بیاباں ہو گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی تو ہی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، جب کہ دریا میں آئے طغیانی اور ہاتھی دباؤ ہو پانی، پار خیوا نہ ہو بآسانی، مجھ کو اندیشہ نہ ہو نہ حیرانی، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ بچوں، ان کلاسز میں ہم نے حمد کا مطالعہ کیا اور اس کی تشریح کی۔ حمد جس کے شاعر تھے محمد اسماعیل میٹھی۔ آپ کی پچھلی کلاس میں آپ لوگوں نے ٹائٹل بنایا تھا، حمد کی لکھائی کی تھی، الفاظ میں نے جملے لکھے تھے، ٹھیک ہے بچوں؟ اب کی کلاس میں جو آپ کو کام مل رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ آپ کو کیا اور کیسے کرنا ہے۔
چلیے بچوں چلتے ہیں ہم اپنے اسائنمنٹ کی طرف. آپ نے پچھلی کلاس میں الفاظ میں نے لکھائی حمد کی اور جملے وغیرہ کر لیے تھے. تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں سوال جواب کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو سوال دیے گئے, سوال نمبر 1, سوال نمبر 2. ٹھیک ہے, اس کے جواب بھی موجود ہیں. تو آپ یہ اپنی کاپی میں سوال جواب کی ہیڈنگ لگا کے یہ سوال اور جواب لکھیں گے. اب بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے کام کی جانب, جو کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4. ٹھیک ہے, 2 سوال یہاں بھی دیے گئے ہیں جن کے جواب یہاں پر درج ہیں. تو آپ کو اپنی کاپی میں سوال نمبر 1, 2, 3, 4 درج کرنے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے کام کی جانب, جو کہ تشریحات ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کو اب ایک بند نظر آ رہی ہے. تشریح کی ہیڈنگ لگانی ہے, بند کی ہیڈنگ لگانی ہے, اس کے بعد یہ بند لکھنی ہے آپ کو. پھر حوالہ دیا گیا ہے, حوالہ لکھنا ہے. اس کے بعد پھر اگین آپ کو تشریح کی ہیڈنگ لگا کے پورے بند کی تشریح لکھنی ہے. اس کے بعد بچوں آپ دوسرے صفحے پہ دوسری بند لکھیں گے اور اس کی تشریح لکھیں گے. اس طرح آج کی ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے, جس میں آپ نے الفاظ پہلے ہم کی لکھائی, اس کے بعد الفاظ میں نے, الفاظ جملے, خالی جگہ, کالم الف اور کالم بے کو ملانا. اس کے بعد اپنے سوال جواب اور تشریح لکھیں. بچوں اپنا تمام کام صفائی کے ساتھ کیجیے گا. ایک ذمہ دار طالب علم ہونے کا مظاہرہ کیجیے گا. اپنا کام کر کے اپنے کیمپس میں سبمٹ کروا دیں. آج کی ہماری کلاس یہیں ختم ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.